اسلام نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ اخلاق دیا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب گزرے گی اور اس میں اللہ رب العزت برکت میں ڈالے گا۔ اسلام نے ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ افراط و تفریط کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ درمیانی راستہ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ میانہ روی جو ہے وہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ سب سے بہترین میانہ روی بھی ہے کہ آپ افراط و تفریط میں نہ پڑیں بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ یہی ہمیں جو ہے اسلام نے درس دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے ہم پر دو طرح کے حقوق لاگو فرمائے ہیں۔ اب کون سی ہیں وہ دو طرح کے حقوق؟ ایک اللہ کے حقوق اور دوسرا بندوں کے حقوق۔ یہ دو حقوق اسلام نے ہم پر لاگو فرمائے ہیں، ان دونوں کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو حق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے اور جو انسانوں کے ہمارے اوپر حق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی مسجد کو زندگی کو دیکھ لیں، جو آپ نے مسجد میں زندگی گزاری، اور حضور علیہ السلام نے گھر میں بھی زندگی گزاری۔ یعنی آپ علیہ السلام نے دونوں طرح کے حقوق ادا کیے، اللہ کے حقوق بھی ادا کیے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے۔ دونوں حقوق ادا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس لیے انہوں نے ہر کام کر کے بتلا دیا کہ دیکھو جس طرح یہ میں کام کر رہا ہوں تم نے میری پیروی کرنی ہے، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی تم نے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتی ہیں کہ روز محشر اللہ رب العزت پکاریں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں، لہذا کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی دوزخی اس وقت تک دوزخ میں نہیں جائے گا جب تک کہ میں نے اہل حقوق کو ان کے حق نہ دلوا دوں۔ تو یہ جو ہم پہ حقوق ہیں، انسان نے جو سب سے زیادہ بچنا ہے وہ حقوق العباد میں بچنا ہے۔ حقوق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ چاہے معاف کر دے چاہے پکڑ دے۔ لیکن حقوق العباد، اس میں انسان ہمیشہ بچتا ہے۔ کیوں کہ آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ اس وقت تک آپ کو معافی نہیں ملے گی جب تک کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے۔ بنی اسرائیل پر 7 سال تک قحط رہا تھا، اور وہ اتنا شدید قحط تھا کہ ان کو کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ وہ مردار بھی کھا گئے تھے، بچے بھی کھا گئے تھے، اور وہ اپنی غلطیوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگتے تھے، التجائیں کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، پہاڑوں کے اوپر جا کے معافیاں مانگتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی کہ اے میرے نبی، اس قوم کو بتلا دیجئے کہ یہ جتنی بھی مجھ سے معافیاں مانگ لیں، یہ جتنے بھی رو لیں، جتنی بھی التجائیں کر لیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کریں۔ اتنا بڑا جو ہے ہم پر فرض ہے کہ دوسروں کا حق ادا کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم عمومی طور پہ دیکھیں کہ اگر کوئی 2 ماہر ڈرائیور ہیں، وہ ڈرائیونگ کرنا جانتی ہیں اور اپنے اس شعبے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ماہر ڈرائیور سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ دونوں ڈرائیور آپس میں ٹکرا بھی سکتے ہیں، ان دونوں ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی زندگی میں اور بہت سی مثالیں ہیں جن کو آپ لے سکتی ہیں۔ جب وہ دو ماہر ڈرائیور جو اپنے شعبے میں بہت مہارت رکھتی ہیں اور وہ آپس میں ٹکرا سکتی ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسے ہی 2 انسانوں کا بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔
اختلاف ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے۔ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا، یا آپ کی کسی سے بحث ہو گئی، یا آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، تو کیا ہے، آپ عفو و درگزر سے کام لیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ یہ معافی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس کو سینے میں باندھ کے مت رکھیں۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ سے سوری کر رہا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب اس جھگڑے کو یا اس چیز کو جو ہے وہ آپ نفرت کو سینے میں مت بٹھائیں، کیونکہ جب وہ چیز آپ کے سینے میں بیٹھ جائے گی تو وہ کینہ بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطیوں کو جلدی معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کی غلطیوں کو بھی جلدی معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ حج کرنے کے لیے گئے، وہ بازار میں نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں انہوں نے کچھ اپنی جو ہے وہ زاد راہ رکھا ہوا تھا، کچھ اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ اس کو پکڑے ہوئے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک چور آیا، اس نے وہ تھیلا چھینا اور لے کر بھاگ گیا، اور وہ بھاگتا ہوا جب تھوڑی دور پہنچا تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب وہ وہاں رونا شروع ہو گیا، چلانا شروع ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بینائی چلی گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کیسے چلی گئی؟ اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک آدمی کا تھیلا چھین کر آیا ہوں، لگتا ہے وہ کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ والے تھے، میں نے ان کا تھیلا چھینا ہے تو میری بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہاں چھینا، کس جگہ پہ ایسا ہوا؟ اس نے بتایا کہ فلاں بازار کے اندر ایک حمام کے پاس میں نے ایسا جو ہے وہ کارروائی کی ہے۔ چنانچہ لوگ اس آدمی کو لے کر اس جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ حجام کی دکان تھی، اس سے پوچھا کہ اس طرح کے کوئی بزرگ آپ نے دیکھے ہوں یا آپ ان کے گھر کا پتہ جانتے ہوں تو آپ ہمیں بتلا دیں کہ اس آدمی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ اس نے کہا میں ان کے گھر کا پتہ نہیں جانتا، البتہ اتنا ہے کہ میں ان کو چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھنے جاتی ہیں، ابھی اگلی نماز کا وقت آئے گا تو وہ یہاں سے گزریں گے۔ چنانچہ لوگ انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ نماز کے وقت پہ وہاں سے گزرے، وہ جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس چور کو لے کر فوراً اس بزرگ کے پاس پہنچے اور اس چور کو ان کے سامنے کیا۔ وہ چور رونے لگا، اس کے ہاتھ پکڑ دیے اور بزرگ سے معافیاں مانگنے لگا، ان کے پاؤں میں گر گیا کہ اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی یہ رقم چھینی ہے، مجھ سے آپ یہ واپس لے لو اور مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ رب العزت میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ اب دیکھیں وہ بزرگ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں اور اللہ کے بندے میں نے تو کب کا آپ کو معاف کر دیا۔ وہ چور کہتا ہے وہ کیسے، میں نے تو آپ سے معافی مانگی نہیں اور بغیر معافی مانگے ہی آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ بزرگ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی بات آ گئی تھی، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ کل قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا، میں میزان عمل کے پاس، اس ترازو کے پاس اپنی امت کے لیے کھڑا رہوں گا، جب تک میری امت کا آخری آدمی اس ترازو سے فارغ ہو کر چلا نہیں جائے گا۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب یہ معاملہ بھی کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، میرا یہ معاملہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، جتنی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اور یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے باہر رہیں گے۔ تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر جنت سے باہر ہو گئی، لہٰذا میں نے اس حدیث کی روشنی میں آپ کو معاف کر دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہو جائے، پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اچھی لگتی ہے، آپ کی ایک ایک ادا دل کو بھاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کرے، جو کچھ آپ نے بتلایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔
میرے محترم بھائیوں، آپس کے اختلافات کو زیادہ نہ بڑھائیں بلکہ ان کو ختم کریں اور دوسروں کے حق کا خیال کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کریں، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے، کوئی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی، آپ کو اس پہ غصہ آیا اور آپ اس قابل تھے کہ وہ غصہ آپ اس پہ اتار لیتے، آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اس سے اس کا بدلہ لے لیتے، لیکن آپ نے وہ غصہ کنٹرول کر لیا اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس آدمی کو اپنا مشاہدہ کروائیں گے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے جلوے دیکھے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا غصہ پورا کر کے اس آدمی سے بدلہ لے لیں یا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی قدرت کے مشاہدے کو دیکھیں۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے مکھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں نا آپ، مکھی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک گندی مکھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اور گندی مکھی گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ گندی مکھی کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے، اس کے ذہن کے خیالات گندے ہوتے ہیں، وہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، وہ غلاظت والی جگہ پہ بیٹھتی ہے، وہ آپ کے جسم پہ بھی بیٹھے گی تو اس جگہ بیٹھے گی جہاں زخم ہوگا، جہاں پیپ نکلی ہوئی ہوگی، وہ اس پیپ پر آ کر بیٹھے گی۔ آپ دیکھیں گندی مکھی ہمیشہ کوڑے والی جگہ پہ بیٹھے گی، گندی مکھی ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھے گی، اور شہد کی مکھی وہ ہمیشہ صاف جگہ پہ بیٹھے گی، وہ پھولوں پہ بیٹھے گی، وہ پھلوں پہ بیٹھے گی، وہ پھولوں کا رس چوسے گی، وہ پھلوں کا رس چوسے گی اور وہ شہد بنائے گی۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہیں، ان کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ والوں کی محفل کو تلاش کرتی ہیں، وہ اپنی سوچ صحیح رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنی سوچ کو نکھارتے رہتی ہیں اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتی ہیں، کسی کی برائی بیان نہیں کرتی ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن گندا ہوتا ہے، جن کے ذہن میں ہمیشہ غلاظت بھری ہوتی ہے، وہ دوسروں کے متعلق ہمیشہ برا سوچتی ہیں، دوسروں کے ساتھ بات کرتی ہیں تو بری کرتی ہیں، کسی کے پاس بیٹھتی ہیں تو برے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا وہ جو ہے فخر محسوس کرتی ہیں کہ جو برے انسان ہوں وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی سوچ بھی بری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں انسانوں میں فرق ہوتا ہے میرے محترم دوستو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہو، اپنی سوچ کو بھی اچھا رکھے، وہ شہد کی مکھی کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان تو وہ ہے کہ جو کشتی کے دوران دوسرے کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلا دی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ ہے کہ جس کو دوسرے پہ غصہ آئے اور وہ اپنا غصہ پی جائے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ڈھارس بناتے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ بانجھ کون سی عورت ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو وہ بانجھ عورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بانجھ عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی بچپن کی حالت میں پیدا ہو کے فوت نہ ہو گیا ہو۔ جس عورت کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو کل قیامت والے دن، دنیا میں تو اسے دکھ ضرور ہوگا لیکن کل قیامت والے دن
وہ بیٹا یا بیٹی جو بچپن میں فوت ہوا تھا وہ اس کی سفارش کریں گے اور اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ غریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی واللہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ ہے کل قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نامہ اعمال اپنے لے کر میزان عمل ترازو پہ آئے گا تو اس کی نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے حقوق پامال کیے ہوں گے۔ اب حق لینے والے اس کے پاس وہاں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ اپنا حق مانگیں گے، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ نیکیاں جو وہ لے کر آیا ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور وہ حق لینے والے ابھی تک کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ جو حق لینے والے کھڑے ہیں ان کے گناہ اس آدمی کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اس کے سر پہ ان کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ آیا تو تھا وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر، لیکن جب جائے گا تو وہ گناہوں کے پہاڑ لے کر جائے گا۔ غریب آدمی وہ ہے۔ میرے محترم دوستو، کل قیامت کا دن آنا ہے، ہم نے اس میں حساب دینا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے حقوق پورے ادا کریں، کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ہم دوسرے سے حسد نہ کریں۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے اور ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ یہ غیبت بہت بری چیز ہے۔ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اپنی نیکیاں اس کے پردے میں ڈال رہے ہیں، اس کے تو گناہ دھل رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کریں، ہمیشہ ان کے متعلق خیر کا سوچیں، ان کی خیر مانگیں، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک مرتبہ نکلے، آپ کا لشکر جا رہا ہے تو چیونٹیاں بلوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک چیونٹی نے دیکھا تو وہ آواز لگاتی ہے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس چیونٹی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اپنے کلام میں کر دیا، بلکہ ایک پوری سورت کا نام ہی ان چیونٹیوں کے نام پہ رکھ دیا، سورۃ النمل۔ یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ رب العزت کو اس چیونٹی کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، تو جب ہم دوسروں کی خیر خواہی کا سوچیں گے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں گے، تو کیا اللہ رب العزت کو ہم پہ رحم نہیں آئے گا؟ جب ہم دوسروں پہ خیر خواہی چاہیں گے تو اللہ رب العزت ہم پہ کتنے مہربان